الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده اجرن عظیما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم برادر، یہ سورہ توبہ کی 17ویں آیت سے لے کے آج تلاوت کیا ہوں. اب اس کے معنی یہ ہیں: مطالب. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ مسجد کے آباد کار بنے، اس لیے کہ وہ خود کو کفر کی گواہی دیتے ہیں اور ان کے پورے اعمال حبط ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوں گے. مسجد کے آباد کار تو یہی ہوں گے جو اللہ پر مکمل ایمان لائے، آخرت پر مکمل ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. انہی سے کچھ امید کی جاتی ہے کہ سیدھے راستے ہدایت یافتہ ہیں. اور تم میں سے حاجیوں کو پانی پلانے سے اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے اور جو لوگ اللہ پر پورا ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، اللہ کے پاس ان کے درجے بلند ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. انہیں بشارت دے دو اللہ کی طرف سے رحمت کی اور اللہ کی رضا انہیں ملنے والی ہے اور انہیں ان قریب اللہ تعالیٰ نعمتیں بھری جنت میں داخل کرنے والا ہے اور یہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے اور اللہ کے پاس ان کا اجر بڑا ہوگا. یہ اس کا مطلب مطالب ہے برادر. اب رہی دیکھیے، ہم مسلمان وہ ادنا سے ادنا بھی کیوں نہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی کیوں نہ ہو، خود کو اپنے آپ کو مسلمان ایمان والا سمجھتا ہے. سمجھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اپنی سمجھ کو اور حقیقت کو کتنا فاصلہ ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. اگر ہم جائزہ نہیں لیں گے گھاٹا ہمارا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کو، اللہ کے رسول قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم دیے. اور یہ آیتیں ہیں دیکھیے. اور مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ مسجد کے آباد کار بنے، خادم بنے، مسجد کے خدمت گزار مشرک بننے کا حق نہیں ہے مشرکوں کو. اب دیکھیے آج ہمارا حال دیکھیے، اکثر مسجدیں انہی کے ہاتھ میں ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے ہی آج مسجد کے اکابر بن کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ آج مسلمانوں کا حال بگڑنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ مسلمان کلمہ اپنے کلمے پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پورا کرنے میں ناکام اور نامراد ہو رہا ہے. کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرنے پر مقصد ہمارا غائب ہو جائے گا، ہماری منزل ہمیں نظر نہیں آئے گی. اللہ کا گھر سورہ ہجر میں فرمائے اللہ کا مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے گھر میں 18ویں آیت ہے سورہ ہجر میں، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو.
آج مسجدوں میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہو رہا. اللہ کے ساتھ کس کس کو نہیں پکارا جا رہا ہے. مسجدوں میں جمعے کے خطبے اور باقی دوسری کتابوں کا ذکر ہوتا ہے, دوسری کتابیں پڑھی جاتی ہے, پیر بزرگ ولی ان لوگوں کے کرامتیں ان کا ذکر ہوتا ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, سلام پڑھی جاتی ہے. کیا یہ ایمان والوں کا کام ہے؟ نہیں برادر, یہ اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں اگر کوئی بھی چیز آ گئی تو وہ شرک قرار پاتی ہے. جبکہ ہم کس کس کو نہیں لا رہے. آج دیکھیے قبلہ رخ مسجد کی دیوار, محراب کے سیدھے اور بائیں طرف ایک ایسی تصویر ہوتی ہے, مسجد نبوی کے بازو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اور امیر المومنین ابو بکر کی مزار, حضرت عمر کی مزار جو ہری گنبد کے نیچے ہوتی ہے, اور ہری گنبد کی تصویر قبلہ رخ آج لگا کر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. کیا اس شرک نہیں ہے؟ جائزہ لیجیے. کوئی درگاہ کی تصویر لا کے قبلہ رخ لگا سکتا ہے؟ پھر یہ خبروں کی تصویر ہری گنبد شرک ہے برادر. اور مسجدوں کے قبلہ رخ محراب کے بازو میں یا محمد, یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. کیا برادر یہ شرک نہیں ہے؟ کیوں لکھتے ہیں نام؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ان ناموں کو لکھ کر ان ناموں کے سامنے سجدہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ برادر یہ کھلا شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کل اس کو پوچھے گا. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے حرکتیں کرنے والے, نعت سلام پڑھنے والے مسجدوں کے آباد کار نہ بنیں. آج مسجدوں کا صدر, مسجد کے صدر وہی بنتے ہیں جو بستی میں محلے میں اونچا مقام رکھتے ہیں, دولت مند رئیس ہوتے ہیں, عہدہ رکھتے ہیں, ان کو صدر بنایا جاتا ہے. حالانکہ مسجد کا صدر ایسا ہونا چاہیے, علم والا ہونا چاہیے, عقائد کی درستگی, عمل میں پیش قدمی, ایسے شخص کو صدر بنانا. ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر تقوی پرہیزگاری, اگر کوئی کچھ سوال کرے قرآن سے جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والے کو مسجد کا صدر مقرر کرنا یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے. مگر ہم کہاں رکھتے ہیں یہ بات؟ اور ہمارے مسجد کے صدریں ایسے ہیں زندگی بھر جو بھی دنیا کمائیں آخری 60 کی دہا میں مسجد کا رخ کرتے ہیں, داڑھی سفید رہتی ہیں, پیشانی پہ گھٹا رہتے ہیں, پیٹ میں ایک حرف نہیں رہتا. اگر کوئی مسئلہ پوچھا گیا جواب نہیں دے سکتے, امام صاحب سے پوچھئے. اور امام صاحب بھی کیسے ہوتے ہیں؟ مسجد کے کمیٹی کے مطابق, ان کے خیالات کے مطابق وہ بھی ڈھلتے جاتے ہیں. کمیٹی کہتی ہے امام صاحب فاتحہ پڑھیے, اب انہوں فاتحہ کا اعلان کرتے ہیں. کیا برادر, کیا مسجد اس لیے ہے؟ اللہ کے گھر ہے مسجد. تو ایسے حرکتیں کرنے والے مسجدوں کے آباد کار بننے کا کوئی اختیار نہیں, اس لیے کہ یہ لوگ خود کو کفر کی گواہی دیتے ہیں, اور ان کے پورے اعمال نہ کوئی ایک عمل بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں, اور یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتے رہیں گے. بے شک مسجد کے آباد کار وہی ہیں, مسجد کے آباد کار وہی ہیں جو اللہ پر مکمل ایمان. ہر کوئی اپنے آپ کو مکمل ایمان رکھنے والا سمجھتا ہے, مگر مکمل ایمان وہی ہے ہر معاملے میں اللہ سے جڑے, تکلیف میں, پریشانی میں, کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھلنے والا ایمان پر ثابت نہیں رہ سکتا. تکلیف بھی آؤ, مصیبت بھی آؤ, اللہ سے رجوع ہو. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت, صحابہ رضی اللہ اجمعین کی ان کی رویش ہمارے سامنے موجود ہے. عباد الرحمن کا ایمان ہمارے سامنے موجود ہے. وہ ایمان ہونا چاہیے.
ایسے لوگ ہی مسجد کے آباد کار، مسجد کے صدر، مسجد کے کمیٹی ممبر، مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن یہی بننا چاہیے۔ افسوس کی بات، آج مسجدوں میں امام صاحب کو ملنے والی تنخواہ 10-12 ہزار وہ کافی نہیں ہو کے وہ تعویذ، پلیتے، گنڈے، جھاڑ پھونک، دم، یہ 2 نمبر کے راستے اختیار کرتے ہیں آج کے امام۔ غلط بات ہے۔ اور آخرت پر یقین، ایمان، مسجد کے آباد کار ہر معاملہ آخرت کو نظر میں رکھ کے کرتے ہیں، انہی کا حق ہے، اور 5 وقت نماز قائم کرتے ہیں۔ صدر کا حال ہے آج کل، کوئی میٹنگ ہو، کوئی مسئلہ آیا تو جب صدر مسجد کو آتے ہیں، نہیں، 5 وقت صدر مسجد کو آنا چاہیے۔ ہاں کبھی ضرورت پڑی تو دور دراز گئے تو اور بات ہے، مگر مستی میں رہ کے ہوئے نماز کو آنا 5 وقت ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ کے معاملے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایک صاحب تھے جن کے پاس 1 کروڑ روپیہ نقد تھا تجوری میں، رمضان کا مہینہ قریب پڑا، زکوٰۃ دینے کا وقت آ رہا تو انہوں 2 کروڑ کا گھر خرید لیے۔ جب ان سے سوال کیا گیا، ارے زکوٰۃ کا، ارے میں 2 کروڑ کا 1 کروڑ نقد دے دیے، 1 کروڑ قرضہ کرے، بولے میں 1 کروڑ قرضہ میں ہوں بھائی، زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہوں میں۔ یہ حساب، یہ ڈنڈی مارنا اللہ کے پاس چھپ نہیں سکتی بات۔ یہاں کی سرکار کو، آئی ٹی سیکٹر کو آپ انکم ٹیکس والوں کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ایک جانور کے گلے کی ڈوری تک کے بھی کم دیے تو میں اس کو جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہے، یہ برابر جتنا ہو نکال کے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ جس مرکز میں ہم رہتے ہیں، مرکز کو پہنچانا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایسے ہی لوگ مسجد کے آباد کار بن سکتے ہیں، اور یہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہ لوگ۔ کیا ہے آج پیشانی پہ بڑا گھٹا، داڑھی بڑی، مگر جن کا ڈر ہمارے پاس، سایہ کا ڈر، سپٹ کا ڈر، کھندلے کا ڈر، اثرات کا ڈر، بھوت کا ڈر، نظر لگتی، یہ تمام سے ڈرتے ہیں۔ جادو ہوتی، اس کا ڈر ہے۔ اگر ہم کو کچھ نقصان ہے اسبابی شکل میں نقصان ہوتا ہے، مگر غائب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی جن آ کے ہم کو نہ نوچتا، نہ انگلی تک لگاتا، نہ ہمیں چھیڑ سکتا، نہ چڑیل پکڑتی۔ یہ تمام اوہام پرستی ہے۔ اوہام پرستی شرک ہے برادر۔ گمان کے اوپر، ارے گھر میں جن ہوں گا، اثرات ہوں گے، یہ گمان ہے، گمان شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ غائب میں ہم کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری حفاظت آگے اور پیچھے 2 فرشتوں کو رکھ کے کر رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، انہی سے کچھ امید کی جا سکتی ہے۔ مسجد کے معاملوں میں یہ مسجد کے آباد کار، اللہ کی بات، اللہ کے کلام کی بات، قرآن و سنت کی بات، صحابہ کی روش کی بات، ان سے امید کی جا سکتی ہے۔ یہی لوگ جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واولئک واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے سے اور خانہ کعبہ کی کچھ خدمت کر لینے والے اور اللہ پر مکمل ایمان، یقینی ایمان، آخرت پر یقینی ایمان رکھنے والے، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر سمجھتے ہو؟ حاجیوں کو پانی پلانا کوئی غلط بات نہیں ہے، خانہ کعبہ کی خدمت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر یہ کرنے ہی سے ہم آخرت میں نجات حاصل کرنا یہ ممکن نہیں برادر۔ صرف یہ کام کرنے والے، اللہ پر، آخرت پر یقین، ایمان رکھنے والے اور اللہ کی راہ میں جان و مال کھپانے والے، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ وہ بھی نیک کام ہے، صرف اتنے ہی دور تک محدود ہونا
کافی نہیں ہے۔ حاجیوں کو پانی پلاؤ، خاطر تواضع کرو، کھلاؤ پلاؤ، اور خانہ کعبہ کی خدمت کرو، اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ پر آخرت پر یقین کے ساتھ ایمان رکھو، تب کہیں آخرت میں نجات کے امکانات ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ برادر دیکھیے، آج ہم کچھ کر لیتے ہیں دین کے کام، نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک آدھ عمرہ حج کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں جنت ہماری پکی جنت ہے، ہم کو جنت ملنے والی ہے، اور اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ظالم کہا جی؟ چند ارکان، چند رسم، چند رسومات پورے کر کے جنت کا حقدار بننے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اللہ فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے راہ میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا شرط ہے برادر، جان و مال سے جہاد کرنا، اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ کبھی بھی آرام سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، آرام سے گھر کے اندر اپنے گھر کے سکون کے ساتھ آرام کرتے رہے، اللہ پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے راہ میں نکلیے، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیے۔ ارے دنیا اتنی بھوکی ہے توحید پرستی کی، 99% شرک میں ڈوبی ہوئی ہے برادر۔ ان کے پاس جا کے کہیے اللہ ایک ہے، تیرا میرا رب ایک ہے، تیرا میرا پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، بگڑی بنانے والا ایک ہے، سمجھائیے۔ صرف نماز پڑھنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے برادر، صرف روزے رکھنے سے نہیں ہوتی، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے ہی جنت ہم کو ملتی سمجھنا یہ ہماری نادانی ہے۔ اللہ کے راہ میں جان و مال کھپانا، ہمارا جیب تنگ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، دنیا کے معاملے میں گل چھرے اڑانے کے لیے ہمارا جیب اجازت دیتا ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے ہمارے ہاتھ نہیں بڑھتے۔ برادر کل پوچھو گے، تو ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کے معنی کلمہ، صرف کلمہ اختیار کر لیے ہم ایمان والے نہیں، الکلمے کے ایک ایک تقاضے کو پورے کرنے والے ہی ایمان والے ہیں، وہ ایسے ایمان والے، اور اللہ کے راہ میں گھر بار چھوڑ دیا، اللہ کے راہ میں نکل گئے، صرف قرآن و سنت کے تحت کام کرے، قرآن کے روشنی میں اللہ کی بات پہنچائے، دوسرے دنیا کی کتابوں کی بات، اٹکل پچو بات، قرآن کے خلاف جانے والی باتیں بیان نہیں کرتے، صرف قرآن و سنت کی بات بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اور اللہ کے راہ میں جان مال سے جہاد کرنے والے لوگ، ان کے لیے اللہ کے پاس اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے درجے بلند ہیں، اللہ کے پاس ان کے درجے بلند ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ رضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اب اللہ بشارت دیتا ہے، بشارت دے دو، یبشرہم، بشارت دے دو، ربہم، ان کے رب کے طرف سے، رضوانیوں، اللہ کی طرف جنت کی بشارت اور اللہ کی رضا کی بشارت، اور انہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نعمتیں بھری جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ برادر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ کر لینے سے، یہ تو فرائض ہے، کمپلسری ہے، ہم استطاعت کے مطابق برابر کرنا ہے، مگر صرف یہ کرنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے برادر۔ اللہ کے راہ میں خون پسینہ، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم اللہ کے راہ میں وقف کرنا، صرف کرنا، یہ تو کل جنت ملنے والی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بشارت سناتا ہے، یبشرہم، بشارت دے دو، ان کے رب کے طرف سے اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا اور نعمتیں بھری جنت انہی کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، ایک دن، ایک سال، 1 کروڑ سال نہیں، ہمیشہ 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 کے لیے یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے برادر۔ آخرت میں دیوی مقام ہے،
ایک دوزخ ایک جنت، تیسرا مقام نہیں برادر۔ چاہے اگر دوزخ میں گئے تو ہمیشہ دوزخ میں رہنا، اگر جو جنت میں داخل ہوئے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ دو ہی مقام ہے، تیسرا مقام نہیں ہے، اس کو خیال کرے۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرا مقام بنایا ہی نہیں، تو یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجرا عظیم، اللہ کے پاس ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے برادر، اجر عظیم ہے۔ دیکھیے ہم جو آج کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں قرآن کی بات کہنے والے کو کئی باتیں کرتے ہیں، سننا نبی نہیں بخشے گئے، قوم نبی کو نہیں چھوڑی، نبیوں کو نہیں چھوڑی، تو نبیوں کو ان کے پیر کے دھول کے مانند بھی نہیں ہے، کہتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، کئی باتیں کرتے ہیں، اخارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ برداشت کرنا، صبر ہونا چاہیے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، صبر ہونا، اور اللہ کی راہ میں دل کھول کے جو مال خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں اپنا سکون، چین، راحت قربان کرنا، تو کل اللہ کے پاس نجات کا موقع ہوگا برادر۔ ورنہ یہ زندگی گزرتے جائے گی، یہ شیطان ہمیں دھوکے باز شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتے جائے گا۔ تو نمازی ہے، تو حج کر لیا، عمرہ کر لیا، زکوٰۃ دے دیا، ارے تو تیرے لیے تو جنت بنی۔ یہ دھوکے میں مت پڑیے۔ اللہ کا کلام شروع سے آخر تک بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ وہ سمندر ہے، جب بھی ہم پڑھے یہ گھٹ پانی کے سوا زیادہ نہیں پی سکتے۔ جب بھی پڑھے اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہدایت ملتے رہے گی، اور اللہ کے پاس آخرت کا سامان آج دنیا میں ہم تیار کریں گے تو کل آخرت میں ہم کو نجات ملے گی۔ ورنہ آخرت حشر کے میدان میں دو چار ہوتے نامراد، ناکام و نامراد ہوتے رہ جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ باقی ہے، پڑھو خطبہ ثانی پڑھو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، خصوصاً علی خلفائے راشدین والمہدیین، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم أكبر.